دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الوسیلہ اپنے کن کن پروجیکٹس کے اندر کام کر رہی ہے۔ آپ اس پینافلیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو فرسٹ نظر آ رہا ہے نام وہ الوداع کا ہے۔ دوستو یہ الوداع کا پروجیکٹ ان غریب بے سہارا مستحق لوگوں کی کفن و دفن کا پروجیکٹ ہے، جس میں غریب بے سہارا اور وہ لوگ جو اپنی آخری زندگی کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے، یعنی میت کو دفنانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس دفنانے والے مرحلے میں مالی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، تو الوسیلہ ان کو الوداع کے سسٹم سے وہ پیسے اور ڈونیشن دے رہی ہوتی ہے یا ان معاملات کو اپنے ذریعے فری آف کروا رہی ہوتی ہے، ان معاملات کو اپنے ذریعے فری آف کاسٹ کروا رہی ہوتی ہے۔ الوداع کے اندر میت کا فری کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں، امتی۔ یہ امتی وہ پروجیکٹ ہے جب ملک میں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، یعنی کوئی آفت یا بلا آ جائے طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، تو جس جگہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ ڈیزاسٹر آیا ہوا ہوتا ہے، امتی پروجیکٹ وہاں پہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے اور وہاں کے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کی امداد پیسوں سے، کپڑوں سے، راشن سے اور جانی امداد، خون کے عطیات وغیرہ کے سلسلے میں امتی پروجیکٹ اس کام کو کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سایہ پروجیکٹ۔ یہ سایہ پروجیکٹ ان غریب لوگوں کے لیے ہے جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے گزر جاتا ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا مکان نہیں کر سکتے۔ سایہ پروجیکٹ انہی غریب لوگوں کے لیے جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، الوسیلہ ان کو مکان بنا کر دیتا ہے اور مکان کی جو کاسٹ آتی ہے وہ ان کے ماہوار کرائے کی شکل میں ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جس جگہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور وہاں پہ جو کرایہ دیتے تھے، الوسیلہ اسی کرائے کے مد میں ان کو مکان دے دیتا ہے اور یہ ہر مہینے اپنی وہ رقم جو کرائے کی شکل میں وہاں ادا کرتے تھے الوسیلہ میں جمع کراتے ہیں اور کچھ ہی سالوں میں ان کا وہ مکان ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں رہن سہن۔ یہ رہن سہن کا پروجیکٹ غریب مسکین لوگوں کے لیے ہے، جہاں پہ یہ راشن کی سہولیات میسر کرتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ راشن ہول سیل ریٹ پہ دی جاتی ہے۔ مثلا اگر آٹا مارکیٹ کے اندر ہول سیل کی قیمت میں 50 روپے کلو ہے اور مارکیٹ میں وہی آٹا 70 روپے کلو ہے، تو رہن سہن کے اندر وہ آٹا 50 روپے کلو سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ضروریات زندگی کی بہت ساری اشیاء رہن سہن کے اندر موجود ہے، جہاں پہ وہ نو لاس اور نو پروفٹ کے بیس پر اور سم ٹائم لاس کے بیس پہ بھی وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں روزگار۔ یہ روزگار پروجیکٹ یہ غریبوں کے لیے، اس کے اندر یہ 30,000 سے لے کر 50,000 تک کا لون دیتے ہیں جو بغیر سود کے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، کوئی بندہ چھوٹے پیمانے پہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے روزگار پروجیکٹ سے لون لے کر ایک چھوٹے پیمانے پہ اپنے کاروبار کو شروع کر سکتا ہے۔ منیمم 30,000 روپے دیتے ہیں جو 10 مہینوں کے حساب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی سروس چارج نہیں لی جاتی ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی سود نہیں۔ 30,000 کو آپ نے 10 مہینے میں ماہانہ 3,000 روپے کے عوض کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک عدد رکشہ بھی دیتے ہیں، اگر آپ رکشہ لینا چاہتے ہیں تو رکشہ بھی دیتے ہیں، اور اس کا تجربہ کار بھی وہی ہوتا ہے کہ رکشے کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ہر مہینے 10% پہ دینی ہوتی ہے۔ اس
کے بعد ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے صفائی والا. یہ صفائی والا پروجیکٹ وہ پروجیکٹ ہے جو علاقے کے اندر صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اگر آپ کے علاقے میں صفائی کا معقول انتظام نہیں ہے یا سیوریج سسٹم ڈسٹرب ہے یا کوئی کمپلین ہے جو آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کی گلی میں نالی کی شکل میں یا گھر کی نالی کی شکل میں ہے, تو آپ صفائی والا سے آ کے اپنی کمپلین لانچ کروا کر اپنا وہ مسئلہ فری آف کاسٹ حل کروا سکتے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پہ علاقے میں صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتے ہیں, یعنی سویپر بھی موجود ہیں جو علاقے کو روزانہ کی بنیاد پہ صاف ستھرا کرتے ہیں, جس کے عوض وہ مہینے میں آپ سے صرف 100 روپے لیتے ہیں. 100 روپے کی پرچی ہوتی ہے اور اس 100 روپے کی پرچی میں آپ اپنے گھر میں سیوریج کے نظام اگر ڈسٹرب ہے تو اس کو حل کروا سکتے ہیں, پلس اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے قطرہ. یہ قطرہ پروجیکٹ کیا حال ہے, ٹھیک ہے نا, کیا کہیں. اس کے بعد ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے قطرہ. اس قطرہ پروجیکٹ میں آئے گے علاقے کے اندر فلٹر والا پانی, منرل واٹر, صرف 50 پیسے پر لیٹر کے حساب سے لوگوں کو دے رہے ہیں. علاقے کے اندر اگر آپ عام منرل ہاؤس یا فلٹر پلانٹ سے پانی لیں تو وہ کم سے کم 1.5 روپے لیٹر ہے, لیکن اگر آپ ان کے قطرہ پروجیکٹ سے آ کے پانی لیں گے تو یہ صرف 50 پیسے پر لیٹر کے حساب سے آپ کو دیتے ہیں. آخر میں ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے مرکز شفا. مرکز شفا میں یہ او پی ڈی دیتے ہیں صرف 30 روپے میں, اور اس 30 روپے میں آپ کی او پی ڈی بھی ہوتی ہے, پلس آپ کو میڈیسن بھی دیا جاتا ہے. مرکز شفا میں سرجن بھی بیٹھتے ہیں اور MBBS ڈاکٹرز بھی آتے ہیں جو آپ کو اپنی سروس صرف 30 روپے میں دے رہے ہوتے ہیں. تو دوستو, یہ الوسیلہ ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ اور بہت ہی اہم چیپٹر کو فیس کر رہا ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, فیسیلیٹیز دے رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی الوسیلہ کا ساتھ دیں. ایز اے والنٹیئر بھی دے سکتے ہیں, ایز اے سپورٹر بھی دے سکتے ہیں, مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ چاہیں, جس طرح کی فیسلٹی آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, الوسیلہ کے ساتھ آئیں اور اپنا ہاتھ دیں. میں گزشتہ کئی دنوں سے الوسیلہ کی افطار دسترخوان کو کوریج کر رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ افطار کا پروجیکٹ ان کا بہت کامیاب اور بہت بہترین جا رہا ہے, جو یہ روزانہ کے بنیاد پہ کھلا رہے ہیں. اور اس میں مختلف قسم کے مینو ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بریانی بھی ہے اور پکوڑے وغیرہ بھی ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ سیٹ اپ ہے. دوستو, اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. چلے دوستو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.